الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے خاص مناسبت رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت ہی اہم پہلو اس مہینے سے وابستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں پیدا ہونا، آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا، یہ انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. وہ اسی مہینے کے اندر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں. ربیع الاول کی کون سی تاریخ میں ہوئی، اس میں تو اختلاف ہے حضرات علماء میں. مختلف تاریخیں نقل کی گئی ہے. 12 ربیع الاول مشہور ہو گئی ہے، لیکن 12 ربیع الاول طے نہیں ہے، مختلف تاریخیں اور ربیع الاول کے مختلف دن حضرات علماء سے منقول ہے. ایک قول 12 ربیع الاول کا بھی ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ ربیع الاول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس مہینے میں ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دونوں اس مہینے کے اندر ہوئی ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک انقلابی پہلو جس کو ہم ہجرت کے نام سے جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت کی خاطر
اپنے وطن عزیز مکہ مکرمہ کو چھوڑا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے اعزا قارب اور اپنا مکان، اپنی ساری چیزیں، اور اپنے وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا، اور مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن اور اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اس کو ہجرت کا عظیم الشان واقعہ کہتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک انقلابی پہلو ہے۔ ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو جو اشاعت دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو چہار دام کے عالم کے اندر پھیلا ہے، وہ سب کچھ ہجرت کے بعد ہوا ہے۔ تو ہجرت کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا انقلابی واقعہ ہے۔ یہ بھی ربیع الاول کے اندر پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے وہ ربیع الاول کے اندر ہجرت فرمائی ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جس سے ہم اس وقت تک گزر رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ بہت جڑا ہوا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ بڑی خاص مناسبت ہے۔ اس لیے مناسب ہوگا کہ اس موقع پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر کریں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جشن تو منا لیتے ہیں، اور نبی کریم کی یہ مہینہ جب آتا ہے یا 12 ربیع الاول کی تاریخ جب آتی ہے تو بہت سارے جگہوں میں اور بہت سارے علاقوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس نکالے جاتے ہیں، آپ کے ولادت کا دن منایا جاتا ہے، اور آپ سے عشق و محبت کا زبانی طور پر اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس جشن میں، اس جلسے اور جلوس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اس طرح بلا دیتے ہیں کہ گویا یہ تذکرہ کرنے کے لیے ہے، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہمیں مرحمت فرمائی ہے، وہ اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے مرحمت فرمائی ہے۔ ایک آئیڈیل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، قرآن میں دستور زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، قرآن اتار کر کے ہمیں زندگی گزارنے کا دستور، زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحمت فرمایا، اور اس کا پریکٹیکل اور اس کا عملی نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں ہمیں دیا۔ قرآن میں بتایا گیا زندگی کیسے گزاری جائے۔ انسان کی طبیعت اور انسان کی فطرت کچھ اس طرح سے واقع ہوئی ہے کہ وہ خالی پڑھ کر کے اور خالی مطالعہ کر کے کسی چیز میں کمال حاصل نہیں کر سکتا، اور کسی چیز کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ اسے پڑھنے کے بعد اور سیکھنے کے بعد پریکٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر کے وہ اس میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ یہ انسان کی ایک فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور ایک آدمی ڈاکٹری پڑھتا ہے، میڈیکل جو ہے تو وہ ڈگریاں حاصل کرتا ہے اور میڈیکل کی ساری تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنے سے اور میڈیکل پڑھنے سے آدمی ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کو ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے، یعنی کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں اور ماہر ڈاکٹر کے نیچے رہ کر کے عملی مشق اس کو کرنی پڑتی ہے۔ وہ اس ڈاکٹر کو دیکھتا ہے۔ گورنمنٹ بھی تب تک اس کو ڈاکٹری کی سند اور سرٹیفکیٹ نہیں دیتی جب تک کہ وہ ہاؤس جاب نہ کر لے، اور کسی ڈاکٹر کے ساتھ وہ ایک مقررہ وقت سال 2 سال کا جو گورنمنٹ کے سلیبس کے اعتبار سے طے ہوتا ہے اس کو گزارنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جا کر کے اس کو ڈاکٹری کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے، اور پھر وہ اپنی میڈیکل پریکٹس کر سکتا ہے۔ خالی پڑھنے سے وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ یہ انسان کی کچھ فطرت ہے۔ آدمی کھانا پکانے کی چیزیں اور اس کے طریقے کتابوں میں پڑھے اور پھر اس سے کھانا پکانے لگ جائے تو اس سے وہ کھانا پکانے کو کھانا نہیں پکا سکتا۔ اس کو کسی باورچی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ رہ کر کے سیکھنا
دیکھنا پڑتا ہے، تب جو ہے وہ کھانا پکانے میں مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اسی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں قرآن کریم اتارا اور قرآن کریم میں بتلایا کہ تمہیں اس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور پھر پریکٹیکل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کو دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ اس کو دیا کہ اس کو دیکھو، اس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ رکھا ہے جو قابل تقلید ہے، جو قرآن میں ہے اس کا عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا خلقہ القرآن، جو قرآن میں تم پڑھتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں کر کے دکھائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے قابل تقلید ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے مرحمت فرمائی ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی کامل شخصیت ہے اور ایسی مکمل شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب کے پیشوا ہیں، دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اور اس مذہب کے پیشوا جنہوں نے دنیا میں اپنے اپنے مذہب کا پرچار کیا اور اپنے اپنے دھرم کو پھیلایا، ایسے جو مذہب کے پیشوا تھے ان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کی زندگی بالکل پاک و صاف ہو اور اس کی زندگی کا دامن کہیں سے داغدار نہ ہوا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں انگلی رکھ کر کے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں ان کی زندگی کا دامن داغدار ہوا ہے، مگر واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ آپ کی زندگی ایسی کامل و مکمل اور آپ کی سیرت طیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کامل و مکمل بنائی کہ اس میں کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں رکھ کر کے یہ کہا جا سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز قابل اعتراض ہے۔ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری غلط چیزوں سے، گناہوں سے اور غلط کاریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ نبوت سے پہلے بھی ایک ادنا گناہ کا اور ایک معمولی سی غلطی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارتکاب نہیں ہوا۔ نبوت سے پہلے بعض مواقع ایسے آئے کہ وہاں اس غلطی میں پھنس جانے کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر فرشتے کو بھیج کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ارتکاب نہیں ہوا نبوت سے پہلے۔ اسی لیے تو مکہ مکرمہ میں جو بالکل جاہلانہ معاشرہ تھا اور جہاں بدیاں بے انتہا طور پر پنپ رہی تھی اور جہاں برائیوں کا عام رواج تھا، مگر اس برے معاشرے میں، انتہائی گندے معاشرے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ صادق کا معنی ہوتا ہے سچا۔ اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت سے پہلے کی بات ہے، 40 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے۔ 40 سال آپ کی عمر کے شروع کے 40 سال بغیر نبوت کے ہے، 40ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے۔ تو اس 40 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں میں صادق الامین کے لقب سے معروف و مشہور تھے۔ صادق یعنی انتہائی سچے، پوری زندگی میں کوئی ایک جھوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں نکلا تھا۔ نبوت سے پہلے بھی ہر آدمی مکہ کا آپ کو سچا کہتا تھا کہ یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، کسی کو کوئی وعدہ کر دیا ہو نہیں سکتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہ کرے۔ ہم واقعات سنتے رہتے علماء کی زبانی کہ کسی کو وعدہ کر دیا کہ میں یہاں کھڑا ہوں تم آ جاؤ،
وہ دنوں کے بعد آئے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے نہیں، اس لیے کہ وہاں ملنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا. آپ کتنے پکے تھے اپنے وعدے کے. تو وہ کفار جو ساری بدیوں کے اندر بالکل جو ہے لدے ہوئے تھے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے ہیں. اور امین یعنی امانت دار. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت نہیں کی. پورے مکہ میں آپ امانت داری کے نام سے مشہور تھے. تو آپ کی سیرت طیبہ کامل و مکمل، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو قابل اعتراض ہو. یا کوئی قوم، کتنے لوگ ہیں دوسرے مذہب کے ماننے والے مؤرخین، تاریخ نگار، سیرت نگار، کتنے ایسے مؤرخین ہیں سینکڑوں کی تعداد میں جو اسلام دشمنی کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. مسلمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اور مسلمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا اور اپنا پیغمبر مانتے ہیں، تو وہ تو ضرور ان کی تعریف کریں گے. لیکن جو مخالفین ہے، جو اسلام دشمن ہے اور جو مذہب اسلام کو نہیں مانتے بلکہ مذہب اسلام کے نقائص تلاش کرنا ان کی زندگی کا مشن بنا ہوا ہے، وہ بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر قلم اٹھاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. والفضل ما يشهد به الاعداء، فضل اور کمال تو وہ ہے کہ جس کی دشمن گواہی دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے بلند اخلاق، آپ کے بلند کردار کے متعلق دشمنان اسلام نے اور دشمن مؤرخین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند کردار اور بلند اخلاق کے متعلق گواہیاں دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک حرف ایسا نہیں ہے کہ جو قابل اعتراض ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اتنی کامل و مکمل ہے کہ آدمی کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے اور آدمی کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہنمائی نہ کرتی ہو. زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر پہلو میں اور زندگی کے ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں رہنمائی موجود ہے. اگر آپ کسی جگہ کے بادشاہ ہیں، کسی جگہ کے ذمہ دار ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ اور مدینہ کے حاکم تھے، رہبری موجود ہے کہ ذمہ داریاں کیسے ادا کی جاتی ہے، لوگوں کی سربراہی کیسے کی جاتی ہے. اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے خاندان کے اور اپنے گھر کے بڑے تھے، کیسے بڑے گھر کے چھوٹوں کے ساتھ رہتا ہے اور کیسے اس کو رہنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہے. اگر شوہر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ وغیرہ ان کے شوہر تھے، ان میں رہنمائی موجود ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے، کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے شام کا سفر کر کے تجارت کی ہے اور تجارت کرنا دنیا کے لوگوں کو سکھایا ہے. آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے. ایک حاکم اور بادشاہ ہے، ذمہ دار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے. اور اگر کوئی مزدور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے. آپ نے مکہ کی پہاڑیوں پر بکریاں چرائی ہے، مزدوری کی ہے، ایک مزدور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی پا سکتا ہے. ہر ایک کے لیے اور زندگی کے ہر پہلو کے لیے اور زندگی کے ہر موڑ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں رہنمائی موجود ہے. مگر افسوس اس پر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقف ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو بہت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے تذکرے تو ہم بہت کرتے ہیں اور زبانی طور پر ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب ہم گردانتے ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے کتنا اپنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے تو ہم زبانوں سے کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تو اپنے آپ کو ہم قرار دیتے ہیں. مگر عشق و محبت یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہہ دو کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عشق ہے اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے. میں زبان سے تو یہ کہتا ہوں
مگر میرے اعمال، میرے اخلاق و کردار اور میری عادتیں وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنانے کو کہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عادتیں اور اخلاق برت کر کے مجھے دکھائے ہیں، میں اس کو اختیار نہیں کرتا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ دشمنی اور نفرت کا اظہار ہم اپنے عمل سے کر رہے ہیں۔ زبان سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے دعوے کرتے ہیں اور اپنے اعمال سے گویا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ خالی زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں دی کہ ہم اس کے تذکرے کر لیں، اس کے چرچے کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اسے اپنائیں، ہم اسے اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات کو ہم پڑھیں کتابوں کے اندر کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کس طریقے سے اپنایا تھا اور کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ان کو کیسا تعلق تھا، چاہے کچھ ہو جائے مگر ان کو یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سے ادنا طریقہ ان سے چھوٹنے پائے، یہ کبھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کائنات کی روز اول سے لے کر قیامت تک، دنیا کے آخری دن تک سب سے کامیاب ترین جماعت اگر کوئی دنیا کے اندر آئی ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے۔ اتنا کامیاب جماعت، اتنی مقدس جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس لیے بنایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 100% اپنائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو کامیاب بنایا۔ ظاہری اسباب ان کے پاس کچھ نہیں تھے، ظاہری وسائل ان کے پاس بہت ہی کم تھے، لیکن دنیا میں جہاں گئے کامیابی اور کامرانی نے ان کے قدم چومے تھے۔ ایران اور روم کی طاقتیں جو اس زمانے میں سپر پاور سمجھی جاتی تھی اور کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ان طاقتوں کو زیر کیا جائے، یہ طاقتیں مغلوب ہو جائیں گی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ جیسے آج امریکہ دنیا میں سپر پاور بنا ہوا ہے اور کوئی سوچ نہیں سکتا کہ امریکہ کو زیر کیا جائے، ایسے اس زمانے میں دو طاقتیں تھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے تو فارس اور روم ایسی ہی دو سلطنتیں تھیں اور ایسی ہی دو طاقتیں تھیں جو سپر پاور سمجھی جاتی تھی، اور یہ دونوں مل کر کے پوری دنیا کے اوپر راج کر رہے تھے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان طاقتوں کو شکست دی جا سکے اور ان طاقتوں کو توڑا جا سکے، مگر حضرات صحابہ نے ان طاقتوں کو توڑ دیا اور ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ نہتے ہونے کے باوجود تعداد کم، اسلحہ کم، ظاہری اسباب کی انتہائی کم، مگر ان سے بھڑ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طاقتوں کو توڑ دیا اور فارس اور روم کے ممالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دامنوں میں ڈال دیے، ان کے قدموں میں ڈال دیے۔ یہ کس چیز کا کرشمہ تھا اور اس کامیابی کا کیا راز تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو 100% اپنی زندگیوں کے اندر داخل کیے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کو ان کا مقدم بنا دیا اور جہاں گئے کامیابی اور کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ کیسا تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیسا پیار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ، کیسا عشق تھا حضرات صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں اور طریقوں کے ساتھ۔ ہم کتابوں میں واقعات پڑھتے ہیں حضرات صحابہ کے تو حیران رہ جاتے ہیں۔ ایسی فدائیت کوئی متبع اور کوئی پیروی کرنے والا اپنے پیشوا پر ایسا فدا ہو اور ایسی جان نثاری کرے اپنے پیشوا کے اوپر، آپ کو دنیا کے کسی مذہب کے پیروکاروں میں اس کا نمونہ نہیں ملے گا کہ کسی مذہب کے پیروکار اپنے پیشوا پر اور اپنے جو ہے جس کی وہ اتباع کر رہے ہیں ان کے اوپر ایسے نچھاور جاتے ہوں۔ صحابہ کرام کے سوا آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ ایسی جانثاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں پر قربان ہو جانا حضرات صحابہ میں ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہے حضرات صحابہ کی فدائیت کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے بے حد عشق تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا تو پھر اس کو زندگی بھر کے لیے اپنی عادت بنا لیا، کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔
حضرات علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ عجیب طرح کا تھا، کمال کا عشق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسفار کیے ہیں مکے سے مدینے اور مدینے سے مکے کے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا، آپ مکے سے مدینہ تشریف لائے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینے سے مکہ تشریف لے گئے اور پھر عمرہ کیے، بغیر مکے سے مدینے آئے، اور پھر اس کے بعد اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے وقت عمرہ نہیں کر پائے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قضاء کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ مکہ سے مدینہ اور مدینے سے مکہ کا سفر ہوا۔ پھر جو ہے اس کے 2 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکہ کو فتح کیا، وہ سفر ہوا۔ پھر حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ مکہ کا سفر ہوا۔ تو جس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کا یا مدینے سے مکے کا سفر کیا، ایک ہی راستہ متعین نہیں تھا اس زمانے میں، چونکہ پہاڑوں سے اور وادیوں سے گزر کر کے جانا ہوتا تھا تو لوگ الگ الگ راستہ اپناتے تھے، 2-4 راستے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ کا اور مدینے سے مکے کا جس راستے سے سفر کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ چند سفروں میں ساتھ تھے، اس لیے انہوں نے اچھی طرح یاد رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے راستے سے سفر کیا ہے۔ بس آپ جب بھی مکے سے مدینہ یا مدینے سے مکہ تشریف لاتے، مدینے میں رہتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، اور ہر سال حج کیا کرتے تھے اور جو ہے تشریف لے جاتے تھے مکہ ہر سال، تو اسی راستے سے جاتے تھے جس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، کبھی دوسرا راستہ اختیار نہیں کرتے تھے، اور وہی راستہ اختیار کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس راستے میں مکے سے مدینہ تقریباً 10 روز کا سفر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب فتح مکہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یا حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو 10 روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ پہنچے ہیں۔ تو اتنے دن لگتے تھے مکے سے مدینہ یا مدینے سے مکے کے سفر میں۔ لکھا ہے علماء نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی راستے سے تشریف لے جاتے، اور راستے میں جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا ہے خاص اسی جگہ آپ بھی پڑاؤ کرتے تھے اور قیام کرتے تھے، دوسری جگہ پر پڑاؤ نہیں ڈالتے، بلکہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے، استنجے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے، سواری پر سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقاضا ہوا، آپ نے سواری کو ٹھہرایا، سواری سے اترے اور آپ نے استنجا کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو وہ جگہ بھی یاد تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں استنجے کے لیے اترتے تھے۔ جب راستے میں وہ جگہ آتی تھی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی، آپ کو تقاضا نہیں ہوتا تھا استنجے کا تو بھی سواری سے اترتے، اور جس طرح استنجے کے لیے بیٹھا جاتا ہے اس طریقے سے بیٹھتے، تقاضا تو نہیں ہوتا اس لیے استنجا نہیں ہوتا، مگر تھوڑی دیر بیٹھتے پھر اٹھ جاتے اور سواری پر سوار ہو کر کے آگے اپنا سفر جاری رکھتے۔ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے عشق تھا اور اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے تعلق تھا۔ یہ تھے حضرات صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے تعلق رکھنے والے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ایران کے علاقے فتح ہوئے، مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران کو جو ہے فتح کر دیا تھا اور فارس کی طاقت کو توڑ دیا تھا، مسلمانوں نے حضرت حذیفہ بھی اس لشکر میں تھے اور علاقے فتح ہو گئے تھے ایران کے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ کچھ فارسی عمرا کے ساتھ، جو یعنی فارس کے اور ایران کے بڑے لوگ تھے، ان کے ساتھ دسترخوان پر کھانے کا اتفاق ہوا۔ حضرت حذیفہ تھے، دوسرے کچھ لوگ تھے، اور یہ فارسی عمرا اور امیر لوگ بھی تھے، رئیس سردار لوگ بھی تھے، دسترخوان پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا، ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھاتے ہوئے کچھ دانے گر گئے، لقمہ گر گیا، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ادب سیکھ رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا تھا کہ بھئی کھاتے ہوئے اگر لقمہ یا دانہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیم ہے، اور یہ ادب اور یہ طریقہ سلیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر دسترخوان پر کھاتے ہوئے کھانا گر جائے، دانہ گر جائے تو اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیا جائے، صاف کر کے اس کو کھا لینا چاہیے، اس لیے کہ جس دانے میں
اور کھانے کے جس حصے میں برکت اللہ نے ڈال رکھی ہوتی ہے شیطان اسی کو گروا دیتا ہے اور برکت سے محروم کر دیتا ہے، اس لیے ہمیں اٹھا کر کے صاف کر کے اس کو کھا لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھا کر کے کھانا چاہا، وہ لقمہ جو ان سے گر گیا وہ اٹھانا چاہ رہے تھے، پڑوس میں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو اشارہ کیا اور کہا کہ ایسا مت کرو، یہ لوگ اس کو جو ہے حقیر سمجھتے ہیں، یہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس سے آپ کی ویلیو ان کی نگاہوں میں کم ہو جائے گی، ایک ایسا لالچی آدمی ہے ایک دانا بھی نہیں چھوڑتا، یہ ایسی باتیں تمہارے لیے کریں گے اور ان کی نظروں میں تم گر جاؤ گے۔ جب پڑوس والے ساتھی نے یہ بات کہی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، بڑے غصے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اترک سنت خلیل لهؤلاء الحمقى، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب دوست صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دوں؟ وہ چھوٹا سمجھے تو سمجھے، میرے نگاہوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہت عظیم ہے، میں ان احمقوں کی وجہ سے اور ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اٹھا کر اور جو ہے وہ دانے صاف کر کے آپ نے دوبارہ کھا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور آپ کے طریقوں کی اتنی عظمت تھی کہ دنیا جو چاہے سمجھتی رہے، مگر نبی کے طریقوں میں عزت و عظمت ہے، یہ چیز ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اتری ہوئی تھی، اس لیے ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے دامن سے ہٹائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا پر کہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کا منشا جان جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے، اسی پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ آپ کوئی حکم دیں اور پھر حضرات صحابہ نہ کریں، یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ خالی آپ کی منشا، اچھا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور اچھا کیا ہے، حضرات صحابہ اس پر اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول سے خطبہ دے رہے تھے، اپنے ممبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، مسجد بھری ہوئی تھی اور جب مجمع بڑا ہوتا ہے تو کناروں پر کچھ لوگ کھڑے کھڑے سنتے ہیں، حالانکہ یہ آداب مجلس کے خلاف ہے، اس طریقے سے مجلس کے کناروں پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اس سے جو مجمع میں بھی انتشار ہوتا ہے اور جو شخص بات کر رہا ہوتا ہے اس پر بھی جو ہے اثر پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا کہ بھائی بیٹھ جاؤ، جو لوگ کناروں پر کھڑے تھے ان کو بیٹھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ عین اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنارے کے لوگوں کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن مسعود عین اس موقع پر راستے سے سامنے راستے سے آ رہے تھے مجلس کی طرف، جہاں تو مسجد کی طرف آ رہے تھے، وہ راستے میں چل رہے تھے، آ رہے تھے، اور عین اس وقت ان کے کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ وہ حکم عبداللہ بن مسعود کے لیے نہیں تھا، جو لوگ کناروں پر کھڑے تھے ان کے لیے تھا، مگر عبداللہ بن مسعود وہی اسی وقت راستے میں درمیان میں بیٹھ گئے، وہی راستے کے اوپر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پوری ہوئی، جب وہ قریب تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود راستے میں بیٹھے ہوئے تو تم؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ تو کہا کہ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، میں نے تو ان لوگوں سے کہا تھا جو مجلس کے کناروں پر کھڑے تھے ان سے بیٹھنے کو کہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا، مگر عبداللہ بن مسعود کے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنائی دے کہ بیٹھ جاؤ، اور پھر عبداللہ بن مسعود کی مجال ہے کہ وہ نہ بیٹھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا پر عمل تھا۔ آپ کے منشا پر اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ کفار حیران رہ جاتے تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فدائیت کو دیکھ کر۔ احادیث میں مناظر جو ہے نقل کیے ہیں، اور جب کفر کی حالت میں تھے، صلح حدیبیہ بہت تفصیلی روایت ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو لوگ صلح کی بات کرنے کے لیے مکے سے آتے تھے کفار کی طرف سے، کفار کے نمائندے اور ایلچی بن کر کے،
وہ جب واپس جاتے، چونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 4 سے 5 مرتبہ سفارت ہوئی ہے، یعنی سفیر جو آئے ہیں وہ 4 سے 5 لوگ باری باری آئے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پھر مکہ کے اندر جاتے اور پھر جب جا کر کے بیان کرتے تو وہاں یوں کہتے کہ ہم نے تو ایسی جان نثار جماعت دیکھی ہے اور ان کے ساتھیوں کو ان پر اس طرح اپنی جانوں کو نشان کرنے والا دیکھا ہے کہ ان میں کا ایک بھی جب تک باقی رہے گا تو محمد کو زیر نہیں کر سکتے، ایسی وہ تو اپنی جانوں کو ان پر نشان کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ایسے جان نثار ان کے مستحق ہیں، ایسے حضرات صحابہ تھے۔ مجھے آج یہ کرنا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ حضرات صحابہ کی کامیابی کا راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اپنانا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا تھا، اپنی زندگیوں کے اندر داخل کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب و کامران بنایا، بڑی بڑی طاقتوں سے وہ بھیڑ گئے اور ان طاقتوں کے غرور کو انہوں نے خاک میں ملا دیا، اسباب کی قلت کے باوجود، تعداد کی قلت کے باوجود، مگر انہوں نے ان طاقتوں کو توڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حکمرانی کا ان سے کام لیا، ساری دنیا پر انہوں نے حکومت کی، ساری دنیا کے اوپر، اور تھوڑے سے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، فارس اور روم دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں تشریف لائے، غور کرنے کی ہمارے لیے بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے ہیں، عرب قوم، تو اس وقت اس قوم کی جو حالت کتابوں میں روایتوں کے اندر لکھی ہے اور اس قوم کا کے معاشرے کی جو منظر کشی کی گئی ہے روایت کے اندر، اس سماج کی، ایسا عجیب و غریب اور ایسا بدیوں میں پنپنے والا سماج تھا کہ شاید دنیا کی کوئی برائی، دنیا کی کوئی خرابی ایسی نہیں تھی جو اس قوم کے اندر نہ پائی جاتی ہو، بلکہ ایسی قوم تھی کہ اس پر کوئی حکومت کرنے کو راضی نہیں تھا، کہ اس قوم کے ساتھ، ایسی جنگلی قوم کے ساتھ اور ایسی انتہائی غیر مہذب قوم کے ساتھ کون سربراہی کرے اور ایسی قوم کے اوپر کون حکومت کرے، کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسی اگر لڑ جاتے تھے، اتنی بات پر لڑ جاتے تھے، ایک کے اونٹ نے دوسرے کے اونٹ سے پہلے پانی پیا، اس پر لڑائیاں ہوئی ہیں، روایتوں میں ان لڑائیوں کا ذکر ہے، خالی کہ ایک کے اونٹ نے دوسرے کے اونٹ سے پہلے پانی پیا، اس پر لڑائی شروع ہوئی اور نسلوں تک اس لڑائی کا سلسلہ جاری رہا، نسلوں تک خون کی دھتیاں بہی اور ہزاروں لوگ اتنی بات کے اوپر مارے گئے، نسل در نسل وہ لڑائی چلتی رہی۔ ایسی جو ہے لڑاکو قوم، ایسی جنگجو قوم، ایسی غیر مہذب قوم، مردار بھی کھا لیتے تھے، ایسی غیر مہذب قوم ہے اور ایسی انتہائی برے سماج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، مگر جب اسی قوم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو جو ہے دین کی طرف بلایا اور اپنی تعلیمات سے اس قوم کو آراستہ کیا، اپنی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو دی اور پھر اس قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکومت اور امامت کا کام ان سے لیا۔ کہاں تو وہ قوم کہ دنیا اس پر حکومت کرنے کو راضی نہیں ہے، کوئی اس پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، اور کہاں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا اور 20 25 30 سال 40 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی حکومت حوالے کر دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اپنانے کا راز تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کا کرشمہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ سے دنیا کی امامت کا اور دنیا کی حاکمیت کا کام لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ساری دنیا کی حکومتیں ان کے بنائے ہوئے اصولوں سے اور ان کے بنائے ہوئے حکمرانی کے قوانین سے پوری دنیا کی حکومتیں استفادہ کرتی ہیں۔ یہ بھی اسی سماج سے تھے حضرت عمر بھی، اور اسی معاشرے سے تھے جو انتہائی گوار معاشرہ تھا اور انتہائی جاہلانہ پن والا معاشرہ تھا، اسی معاشرے سے حضرت عمر تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جو ہے اپنا آئیڈیل بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمرانی کے ایسے قوانین سکھائے اور حکمرانی کے ایسے اصول انہوں نے دنیا کو دیے کہ آج پوری دنیا ان کی حکمرانی کے اصول کے لیے محتاج ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کرشمہ۔ میرے بھائیوں،
یہ چیزیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج جو دنیا میں ہم ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے ہیں اور آج دنیا میں ایک محکوم اور رسوا قوم بن کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے ظاہری اسباب چاہے کچھ ہو، مگر اس کا حقیقی سبب یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترک کر دیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، مگر آپ کی تعلیمات ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، آپ کی سیرت طیبہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چرچے ضرور کرتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس قدر دور ہیں کہ ہمیں پتہ تک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دوسروں کی بدلے جانتے ہیں، آج ہمارے بدنوں پر لباس ہے تو وہ غیروں کے، آج ہمارے بدنوں پر تہذیب ہے تو وہ غیروں کی۔ دیکھو ہمارے نوجوانوں کے بال کس طرح کے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا لباس کس طریقے سے ہوتا ہے، بال کیسے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں سے چھوٹے ہیں کہیں سے بڑے ہیں، اور جو ہے اس طرح کے بال کٹوانے کو جو ہے اپنے لیے عزت اور فخر کی چیز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہمیں ہدایت کی ہے کہ بالوں کو اس طریقے سے نہ کٹاؤ کہ کہیں سے چھوٹے ہو کہیں سے بڑے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بالوں کے کٹوانے پر لعنت فرمائی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، روایتوں میں صاف لفظ ہے، قضاء کا مطلب ہوتا ہے، قضاء عربی زبان کا لفظ ہے، سر کے بال اس طریقے سے کٹوانا کہ کسی طرف سے چھوٹے ہوں کسی طرف سے بڑے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور احادیث میں یا قرآن میں جہاں کسی کام کی کھلے الفاظ میں ممانعت ہو، کھلے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی ہو، اس چیز کی حرمت اور اس چیز کا حرام ہونا بہت سخت ہو جاتا ہے۔ یہ حضرات علماء نے یہ اصول لکھا ہے، قرآن میں حدیث میں کسی چیز کی ممانعت کو اور کسی چیز کے ممنوع ہونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً بتلا، جیسے یہاں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے، بالوں کو چھوٹا بڑا کٹوانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ صاف ممانعت ہے۔ ایسی ممانعت کا ارتکاب اور ایسی منع چیز کا کرنا یہ بہت سخت ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز سے بہت جلدی ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں جو ہے 90% نوجوان ایسے ہیں کہ جو اسی طرح کے غیر شرعی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ممنوع قرار دیا ہے اس طریقے کے بال کٹواتے ہیں۔ یہ ایک سچائی اور حقیقت ہے، چاہے اسے ہم تسلیم کریں یا نہ کریں۔ ہم کہتے تو ہیں اپنے آپ کو نبی کا عاشق، ہم کہتے تو ہیں اپنے آپ کو نبی کے چاہنے والے، مگر ہمارے سروں پر بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کی ہمیں تلقین فرمائی۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ سنت کے مطابق اپنے چہروں کے اوپر داڑھی رکھتے ہیں، ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں ہے اور دعوے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے۔ ہمارا لباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لباس کو اپنانے کو وہ لباس التقوی ذالک خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تقوی کا لباس وہی بہتر لباس ہے۔ حضرات علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تقوی کا لباس یہ ہے، اور تقوی کا لباس اس کو کہا جائے گا جو صلحاء اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے متقی بندے جو لباس اپناتے ہیں اور پہنتے ہیں، وہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ ساری قوم کو وہ لباس اپنانا چاہیے۔ ہم غیروں کا لباس پہنتے ہیں، ایسے پاجامے پہنتے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوتے ہیں، جو دوسری قوموں کی جو ہیروز ہوتے ہیں اور فلم میں جو ایکٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ جیسی بذاقتہ اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جیسا لباس اختیار کرتے ہیں، ہم اس لباس کے اپنانے کو اور اس لباس کے پہننے کو اپنے لیے عزت اور فخر کی چیز سمجھتے ہیں اور ایسا لباس اور ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے ہیں تقوی کا لباس اختیار کرو، متقی حضرات اللہ کے نیک بندے جیسا لباس اختیار کرتے ہیں ویسا لباس پہنا کرو۔ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا لباس اپناتے ہیں جو فاسق و فاجر لوگ ہیں، سر عام اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، سر عام اللہ سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے سرکشی کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کی وضاحت ہمیں پسند ہے۔
ایسے لوگوں کا لباس ہمیں پسند ہے، ایسے لوگوں کی تہذیب اپنانے پر ہم اس کو باعث فخر سمجھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہم سے راضی ہوگا؟ پھر یہ پریشانیاں ہمارا مقدر نہیں بنیں گی تو اور کیا ہوگا؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرایا، دشمنان اسلام کی تعلیمات کو اپنایا، تو پھر اللہ کا ناراض ہونا تو طے ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہماری مخالفت کے اندر تو ہونا طے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کل کے احوال میں امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، ہم اپنی بربادی کے شکوے بہت کرتے ہیں، اپنی تباہی کے چرچے بہت کرتے ہیں، اور اپنی مصیبتوں کا اور اپنی پریشانیوں کا رونا بہت روتے ہیں، مگر جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عافیت رکھی ہے، جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خوشحالی رکھی ہے، اور جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سربلندی رکھی ہے، عزت و سرخروئی جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں بناتے، ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے دور کیے ہوئے ہیں، پھر سرخروئی کیسے ہوگی؟ پھر عزت و سربلندی ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ اور دیکھیے میرے بھائیوں، ہم جو ہے اسلامی تاریخ کا اگر جائزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک جو اسلام کی 1400-1500 سالہ تاریخ ہے، اس تاریخ کا ہم جائزہ لیں تو اس امت کے لیے بہت اتار چڑھاؤ آئے ہیں، اور اس امت کے لیے جو ہے کامیابی کے ادوار بھی آئے ہیں، اور اس امت کے لیے ذلت اور رسوائی کے ادوار بھی آئے ہیں، زمانے بھی آئے ہیں۔ اب بہت سارے جن دور میں مسلمانوں کو سرخروئی ملی ہے اور جن زمانوں میں مسلمانوں کو سربلندی ملی ہے، اس زمانے میں مسلمان اپنے دین پر، اپنی شریعت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت طیبہ کو مضبوطی سے اپنائے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو سربلند بنائے رکھا تھا، اور جس زمانے میں امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر رسوائی اور ذلت و خواری اس قوم کا مقدر بنا دیا، اور وہ دور اس امت کی رسوائی کا اور اس امت کی ذلتی کا دور بنا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اسلامی تاریخ کے جس دور سے گزر رہے ہیں، مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امت ذلت و رسوائی کے دور سے گزر رہی ہے، یہ امت جو ہے غلامی کے دور سے گزر رہی ہے۔ ساری قومیں اس امت کے اوپر اپنا پنجہ ڈالے ہوئے ہیں، اور دنیا کی ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا قلع کما کر دیا جائے، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس کا واحد علاج یہ ہے، ہم اگر اس محکومیت سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم اس غلامی کا توق اپنے گلوں سے اتارنا چاہتے ہیں، اور اس ذلت و رسوائی سے نکل کر عزت و سربلندی اگر چاہتے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر عزت و سربلندی ہم چاہتے ہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی امامت کریں اور دنیا کی حاکمیت ہمیں ملے، اور دنیا کے لیے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کا رہبر قوم بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلموں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو محکومیت کی زندگی گزارنے کے لیے، غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث نہیں کیا، اس لیے اس امت کو نہیں بھیجا۔ یہ امت تو دنیا کی امام بن کر کے آئی ہے، اور یہ امت تو اس لیے آئی ہے دنیا کے اندر تاکہ وہ دنیا کی سربراہی کرے، دنیا کی رہبری کرے اور دنیا کو اپنا مرتبی بنائے۔ اس لیے یہ امت تو آئی ہے، مگر عجیب انقلاب ہے اور عجیب حالات کا پلٹا ہے کہ جو قوم دنیا کی حاکمیت کے لیے آئی تھی، جو قوم دنیا کی امامت اور سربراہی کے لیے آئی تھی، آج وہ قوم محکوم بنی ہوئی ہے اور غلامی کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ جو انقلاب ہے اور یہ جو حالات کا پلٹا ہے، وہ شریعت سے برگشتہ ہونے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کریمہ کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو یاد کرنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پیغام کو قبول کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس بات کا عزم کرنا ہے کہ اگر ہم ان حالات سے نکلنا چاہتے ہیں اور ہم اس حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ ہم المیہ تو یہ ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں، پھر اس کو اپنائیں گے کیسے؟ آج ہم دنیا کی ساری چیزیں جانتے ہیں اور دنیا کی ساری چیزوں سے واقف ہے. آج کل جو ہے کرکٹ کا زمانہ ہے، IPL چل رہی ہے، ہمارے بچے کو ایک ایک ریکارڈ یاد ہے. فلانی ٹیم کا کیپٹن کون ہے، اس کا ریکارڈ کیا ہے، آج کون سی ٹیم جیتی ہے اور کون سی ٹیمیں جو ہے کل کس کے ساتھ مقابلہ کرے گی. ہمارے بچے کو، ہمارے نوجوان کو تو وہ ساری چیزیں ازبر ہیں. باقاعدہ باتیں ہوتی ہے، اس نے فلانے سال میں اتنے رن بنائے تھے اور فلانے سال میں اتنا ریکارڈ کیا تھا. ساری باتیں یہ بالکل لہو رہی کی جو کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے، نہ آپ کی دنیاوی ترقی میں کام آنے والی چیز ہے، نہ دین اور آخرت کے معاملے میں کام آنے والی چیز ہے، مگر وہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو یاد ہے اور اسی میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں، اپنا سارا وقت ضائع کر رہے ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی کیا تھا، آپ کے کتنے نام تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام، آپ کے دادا کا کیا نام، آپ کے خاندان کا کیا نام. آپ پوچھ لیجیے ہمارے جوانوں سے، ہمارے بچوں سے، بمشکل چند بتا پائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا تھا، عمر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تھی، کون سی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. ہمارے بچے ان چیزوں سے واقف نہیں ہے. یہ ہماری قوم کا المیہ ہے. جس نبی کے ہم متبع ہیں، جس نبی کی شریعت پر ہم ایمان لائے ہوئے ہیں اور جس نبی کی شریعت پر چل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بنا سکتے ہیں، اس نبی کے بارے میں بھی ہم واقف نہیں ہیں. اس نبی کے بارے میں ہی ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. پھر ہم کہاں سے کامیاب ہوں گے اور کہاں سے ہمیں سربلندی اور سرخوری ملے گی. اس لیے میرے بھائیوں، بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، سیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر ہم داخل کریں. اس کے بغیر ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. خلاف پیغمبر کثیرہ گزر کہ ہرگز بمنزل نخواہت رسی. شیخ سعدی کا یہ فارسی میں شعر ہے، وہ فرماتے ہیں پیغمبر کے خلاف جو بھی آدمی راستہ اختیار کرے گا کبھی وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. ہم اگر منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور ایمان والے کی منزل جنت ہے، ایمان والے کی منزل آخرت کی کامیابی ہے، اگر ہم اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں ہمیں اس راستے پر چلنا پڑے گا جو راستہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اور میرے بھائیوں، ہمارے پیغمبر نے ہمیں تشنا نہیں چھوڑا. ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہمارے رہبری نے کی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ سکھایا ہو. ارے کون سے مذہب کا پیشوا ایسا ہے اور کون سے مذہب کا جو ہے بڑا ایسا ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو ہگنا مدنا سکھایا؟ کسی مذہب میں ہگنے کا طریقہ نہیں ہے، مدنے کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات میں بھی تشنا نہیں رکھا، ہمیں سکھایا استنجا کیسے کیا جائے، بڑا استنجا کیسے کیا جائے، چھوٹا استنجا کیسے کیا جائے. ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. کسی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک یہودی نے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں، ہگنے مدنی کی بات کرتے ہیں. حضرت سلمان فارسی نے کہا یہی تو ہمارے نبی کا کمال ہے کہ کوئی چیز ہمارے لیے تشنا نہیں رکھی. ہمیں کیسے ہگنا ہے، کیسے مدنا ہے، وہ بھی ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. ہمیں کسی دوسرے کی بغل جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی نے ہمیں تشنا نہیں چھوڑا، پیاسا نہیں چھوڑا. ہر چیز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. تم کھانے بیٹھے تو کیسے کھاؤ، کیا کرنا ہے، کون سا مذہب ایسا ہے جس میں اتنی مکمل تعلیمات ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے آداب سکھائے کہ بھائی کھانے کے لیے بیٹھو، پہلے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. ایسی چیزیں کسی مذہب میں نہیں سکھائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سکھائی. کبھی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے ہمارے نبی کی تعلیمات کو جانا ہی نہیں اور اپنی زندگیوں کے اندر ان کو داخل نہیں کیا. اگر ہم ان کو اپنا لیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہم سے دنیا کی امامت کا اور دنیا کی سربراہی کا کام لے گا. سیرت طیبہ کو اپنا کر کے ہم دنیا پر حاکمیت کر سکتے ہیں، اور اگر ہم سیرت طیبہ کو چھوڑیں گے تو یقیناً ہمیں محکومانہ، غلامانہ اور ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنی پڑے گی. یہ بات طے ہے. اسلامی 1500 سالہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑا ہے، ذلت اور رسوائی کی گہری وادیوں کے اندر دھکیل دی گئی ہے. اور جب امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق
اپنے گلے کے اندر ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندیوں کے آسمانوں پر اسے بچھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخروئی اس کا مقدر بنایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے دور میں اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ ربیع الاول کے اس مہینے کا یہی پیغام ہمارے لیے ہے۔ ہر سال ربیع الاول آتا ہے اور یہ پیغام لے کر کے آتا ہے کہ مسلمانوں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ۔ اللہ نے تمہاری کامیابی اسی میں مقدر فرمائی ہے۔ اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی نگاہوں میں مقبول ہونا چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا قرآن میں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے تو نبی لوگوں سے کہہ دو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کرو گے، نبی کے طریقوں کو اپناؤ گے، نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنا ہے۔ اور جب اللہ تم سے محبت کریں گے پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھیگا نہیں کر سکتی۔ تم اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہو تو پھر کسی کی مجال ہے کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائے اور وہ تمہیں پریشانیوں کے اندر ڈالے؟ تم تو اللہ کے محبوب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت تمہارے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت تمہارے اوپر اتار رہا ہے، پھر کون تمہیں پریشانی دے سکتا ہے؟ پھر کون تمہیں اذیت اور تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے محبوب بنو، دنیا کی قومیں تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اور اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ یہ ہے کہ میرا اتباع کرو، میری سیرت کو اپناؤ، میری تعلیمات کو اپناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ یہی پیغام ہمارے لیے لے کر کے آتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ خاص طور پر اپنے نوجوان بھائیوں سے میں کہوں گا کہ یہ موبائل میں اور دوسرے آلات لہو و لعب میں اپنا وقت صرف کرنے کے بجائے، ضائع کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں روشناس ہونا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں جن میں ہم اپنی مشغولی جو ہے رکھتے ہیں اور جن چیزوں کے اندر ہم دن رات مصروف رہتے ہیں، آج کل تو جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کرکٹ کا اور IPL کا دور چل رہا ہے، رات کا بڑا حصہ اسی میں گزر جاتا ہے، یہ میچ ختم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر چرچائیں بحثیں اور رات کا بیشتر حصہ اسی کے اندر ہم گزار دیتے ہیں اور پھر دن کا وقت جو ہے آرام میں اور سونے میں گزار دیتے ہیں۔ یہ فطرت کے خلاف چیز ہے، ایسی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ نے رات کو آرام کی چیز بنایا ہے اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاش کی، یعنی اپنی روزی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ نیند کو اللہ نے آرام کی چیز بنایا، رات کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس اور بچھونا بنایا، رات کو آرام کرو اور رات کو اپنے جسموں کو راحت پہنچاؤ۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاش کا وقت، روزی کمانے کا وقت بنایا ہے۔ ہم الٹا کر رہے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اپنی روزی کا رونا بھی روتے ہیں، اپنی پریشانیوں اور مصائب کا رونا بھی روتے ہیں۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف اپنے آپ کو ڈال لیا تو پھر راحت ہمیں کہاں ملے گی؟ ہمیں جو ہے آسانیاں کہاں ملے گی؟ جہاں اللہ نے راحت رکھی ہے وہاں جو ہے ہم راحت تلاش نہیں کرتے اور دوسری جگہ راحت تلاش کرتے ہیں تو راحتیں ہمیں ملنی نہیں ہے۔ رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے، اپنے جسموں کو راحت پہنچانے کے لیے بنایا ہے، تو رات کو ہم اسی میں خرچ کریں، اور دن کو اللہ نے معاش کا وقت بنایا ہے، روزی حاصل کرنے کا وقت بنایا ہے، تو دن اس میں گزارے اللہ کی اطاعت کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ راحتیں اور آسانیاں ہمارے لیے اتارے گا۔ بہرحال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے، اور اپنے نوجوان بھائیوں سے دوبارہ میں درخواست کروں گا کہ ان جو ہے لہو و لعب میں پڑھنے کے بجائے، موبائل وغیرہ کے اندر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم دین کی تعلیمات سے روشناس ہوں، دین کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو علماء سے پڑھیں، سیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتابوں کے اندر پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو آئیڈیل بنا کر، نمونہ بنا کر اللہ نے اتاری ہے، اسے اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ ہم دنیا کے جو ہے
لوگوں کو ایکٹریس ہیرو یا دوسرے جو دنیا کے لوگ ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کی بجائے آج ان کی تہذیب ہمارے بدنوں پر ہماری زندگی کے اندر نظر آ رہی ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے۔ ان کی اتباع تو ہمیں بربادی کی طرف لے جائے گی۔ کامیابی کے لیے اللہ نے جو آئیڈیل اور نمونہ اتارا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، ہمیں اسے اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کا نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے، اور آج کا ہمارا یہ جمع ہونا ہم سبوں کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور نجات کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ تو ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما، ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار قصوروار مجرم و سیاہکار ہیں، اے اللہ تو ہماری ساری سیاہکاریوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، دن کے اجالوں میں رات کے اندھیریوں میں کھلا کھلا چھپ چھپا کر چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، اے اللہ تیرے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تیرے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، لیکن اے اللہ ہم بگڑوں کی بن جائے گی۔ اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے اور ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقرباء رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے، اے اللہ بہت بے کس و بے بس ہے، اے اللہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ یہ لندر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اے اللہ جو چاہتا ہے اس پر ہاتھ ڈال دیتا ہے، اے اللہ اسے بہت مارا جا رہا ہے، اے اللہ اسے بہت کاٹا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہم نے تیرے احکامات توڑے ہیں، اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے طریقے چھوڑے ہیں، اے اللہ ہم نے تیرے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالا ہے۔ اے اللہ یقیناً ہم اپنا کیا بھگت رہے ہیں، اے اللہ یقیناً ہم اپنا کیا بھگت رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، اے اللہ یقیناً ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، لیکن اے اللہ تیری ناراضگی برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اے اللہ ہم تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم تو بہت ضعیف ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے اور یہ ذلت و رسوائی ختم فرما، یہ ذلت و رسوائی ختم فرما۔ اے اللہ یہ امت کیسی بھی ہے لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ تجھے اپنے نبی سے بہت پیار، تیرے نبی کو اپنی امت سے بہت پیار، اے اللہ تجھے تیرے نبی سے تیری محبت کا واسطہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت کی لاج رکھ لے، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت کی لاج رکھ لے، اے اللہ اس امت کی عظمت رفتہ لوٹا دے، اے اللہ اس امت کی کھوئی ہوئی عظمت لوٹا دے، اے اللہ اس امت کو سرخرو فرما، اے اللہ اس امت کو سرخرو فرما، اے اللہ اسے سربلندی نصیب فرما، اے اللہ تیری شریعت کا اتباع نصیب فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سچا عشق نصیب فرما، آپ کا کامل اتباع نصیب فرما، اے
یا اللہ آپ کی سنتوں سے صحیح محبت نصیب فرما، یا اللہ آپ کی سنتوں سے عشق و شغف نصیب فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں اپنے سے راضی کر لے، یا اللہ اپنی رضامندی والے کام کرنے کی توفیق دے، یا اللہ اپنی ناراضگی والے کاموں سے پوری حفاظت فرما، یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، یا اللہ یہ سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ اللہ نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بہت سے چھوٹے بچے ہیں، بہت سے سفید ریش والے ہیں، یہ اللہ سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ اللہ یقیناً اس مجمع میں کوئی تیرا ایسا برگزیدہ بندہ ہوگا جس کے ہاتھ کو تو خالی نہیں لوٹاتا، یا اللہ تجھے تیرے اس برگزیدہ بندے کا واسطہ اس کے صدقے ہم سبوں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سبوں کو بخش دے، ہم سبوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے دامنوں کو خالی نہ لوٹا، یا اللہ ہمارے دامنوں کو بھر دے، یا اللہ ہمارے دامن مراد کو بھر دے، یا اللہ ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہماری جائز ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ بہت سو کے دلوں میں وہ تمنائیں ہیں جو اپنی زبانوں پر نہیں لا سکتے، یا اللہ تو دلوں کی بھی خوب جانتا ہے، یا اللہ جس کے دل میں جو تمنا ہے اگر وہ جائز ہے، یا اللہ تو اسے پوری فرما، یا اللہ تو اسے پوری فرما، یا اللہ بہت سے لوگ بہت سی پریشانیوں کا شکار ہیں، یا اللہ تو ہر ایک کی پریشانی کو خوب جانتا ہے، یا اللہ ہر ایک کی پریشانی کو ختم فرما، عافیت چین سکون تو ہر ایک کو نصیب فرما، یا اللہ بہت سے لوگ اپنی روزی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ تو روزی کی تنگی کو عافیت سے ختم فرما اور ہر ایک کو عافیت والی فراخ اور وسعت والی روزی نصیب فرما، یا اللہ ہم سبوں کو رزق حلال مرحمت فرما، برکت والی روزی تو ہم سبوں کو نصیب فرما، یا اللہ اس وقت جو وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ ہم اس وبا سے تیری حفاظت چاہتے ہیں، تیری امان میں آنا چاہتے ہیں، یا اللہ اس وبا سے ہم سبوں کو سلامتی نصیب فرما، ہم سبوں کو حفاظت نصیب فرما، یا اللہ عافیت کے ساتھ اس وبا کو دنیا سے ختم فرما، یا اللہ جو لوگ امت مسلموں میں سے اس وبا کا شکار ہو گئے ہیں، یا اللہ تو ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما، اپنی جوار رحمت میں تو ان کو جگہ نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ اس وقت اس وبا کا شکار ہیں، یا اللہ عافیت کے ساتھ اس وبا سے ان کو چھٹکارا نصیب فرما، شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے محترم حضرت مولانا رشید صاحب کا انتقال ہو گیا، تیری جوار رحمت میں وہ پہنچے، اللہ تو ان کو اپنی رحمت کے جوار میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ان کے لیے قبر کی منزل کو آسان فرما، یا اللہ قبر کو ان کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا، اپنے رضا اور خوشنودی سے تو ان کو مالا مال فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ان کے پیچھے ان کے اولاد کی تو کفالت فرما، یا اللہ ہم سبوں میں سے ہمارا جس وقت پر جانا مقدر ہو، یا اللہ ہم سبوں کو عافیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب تجھ سے خاتمہ میں خیر مانگتے ہیں، یا اللہ اعتبار تو خاتمے کا ہے، اے اللہ اعتبار تو خاتمے کا ہے، یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہم جس وقت دنیا سے جا رہے ہوں تو تیرا کلمہ ہماری زبانوں پر ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی واجب الادا حق ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو، یا اللہ ایسی خوشگوار موت نصیب فرما، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر یا اللہ کلمے کے ساتھ موت نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ سوئے خاتمہ سے پوری حفاظت فرما، یا اللہ سوئے خاتمہ سے پوری حفاظت فرما، یا اللہ قبر کی منزل آسان فرما، یا اللہ قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یا اللہ وہاں پکڑے گئے کہیں نہیں بچیں گے، یا اللہ اگر وہ منزل پار ہو گئی باقی ساری منزلیں آسان ہے، یا اللہ تو قبر کی منزل آسان فرما دے، عافیت کے ساتھ تو اسے پار کرا دے، یا اللہ میدان محشر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما، حشر کا دن بڑا سخت دن ہوگا، سورج سوا جزے پر ہوگا، ہر شخص اپنے کیے کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، یا اللہ تیرے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا، یا اللہ اس دن ہمیں اپنا سایہ نصیب فرما، یا اللہ اس دن ہمیں اپنا سایہ نصیب فرما، اپنے نبی کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر پر جام عطا فرما، یا اللہ بہت سے بد نصیب وہ ہوں گے جو تیرے
تیرے نبی کے سامنے سے دھکے دے کر نکال دیے اللہ ایسی بدبختی سے ہماری حفاظت فرما اللہ ایسی بدبختی سے ہم تیری امان چاہتے ہیں تیری پناہ چاہتے ہیں یہ اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرما یہ اللہ جنت میں اولین داخلہ تو ہمیں نصیب فرما یہ اللہ جہنم سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما یہ اللہ جہنم سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما یہ اللہ ہم سبوں کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما یہ اللہ ہماری جوڑی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم تیرے دربار میں پیش کر سکے یہ اللہ ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں یہ اللہ ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں یہ اللہ اپنا فضل ہمیں نصیب فرما یہ اللہ ہمیں بلا استحقاق عطا فرما یہ اللہ ہم تجھ پر اپنا کوئی حق نہیں جتاتے یہ اللہ نہ حق جتانے کے قابل ہیں یہ اللہ ہم تو تجھ سے بلا استحقاق مانگتے ہیں ہم تو تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں یہ اللہ تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں یہ اللہ ہم تو تیرے در کے بھکاری ہیں یہ اللہ ہمیں بھیک دے دے مغفرت کی بھیک دے دے یہ اللہ دنیا کے سخی کا یہ حال ہے کہ اس کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹا کرتا اے اللہ تو اکرم الاکرمین ہے تو سخیوں کا سخی ہے تو دکھتے پر نواز دینے والا ہے اے اللہ تو ہمیں نواز دے اے اللہ تو ہمیں نواز دے ہم اپنی جھولیاں تیرے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ ہماری جھولی کو خالی نہ رکھ اے اللہ ہماری جھولیاں بھر دے اے اللہ ہماری جھولیاں بھر دے اے اللہ تو حالات میں انقلاب برپا فرما اے اللہ حالات میں انقلاب برپا فرما اس امت کو سرخرو اور سر بلند فرما یا اللہ اسلام دشمن طاقتیں اس امت کا قلع کمر کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے یا اللہ طرح طرح کی سازشیں رچ رہی ہے اے اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر الٹ دے اور اس امت کی ان سبوں سے حفاظت فرما اے اللہ جو لوگ اسلام دشمن ہیں اور تیری زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں اپنی زمین کا بوجھ ان سے ہلکا کر دے اے اللہ اپنی زمین کا بوجھ ان سے ہلکا کر دے اور امت کو ان کی شرارت سے اے اللہ تو نجات عطا فرما اللہ امت کو ان کی شرارت سے نجات عطا فرما اے اللہ ہم سبوں کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی مرحمت فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مرحمت فرما اے اللہ اب تک تجھ سے مانگ کر کے محروم نہیں رہے ہیں اے اللہ اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما اے اللہ تیرے نیک بندے جو تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا کرتا اے اللہ ہمارا بھی حصہ ان کی دعاؤں میں لگا دے اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين